الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ باقی ان لوگوں نے جو اختلاف کیا کہ جن کو کتاب دی گئی علم آیا، علم کے بعد انہوں نے اختلافات کیے، یہ ان کی سرکشی ان کی شرارت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ جو بندہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جلدی اس سے حساب لیں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ پھر اللہ نے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑے کرتے اختلافات کرتے بس آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا لیا ہے، میں تو اسی کا فرما بردار ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور فرمایا کہ میرے جو تابعدار ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی مسلمان۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان لوگوں سے اب یوں گفتگو کیجئے، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے یوں بات کرو۔ والأمیین او ان پڑھ لوگو اسلمتم کیا تم کتاب کے اسلام قبول کرتے ہو؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا اگر وہ اسلام لائیں تو پھر بے شک ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لیتے تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے، آپ نے اللہ کا حکم پہنچا دیا، اب نہیں مانتے تو اب یہ اللہ ان کا حساب کرے گا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں مختلف نظریات خیالات والے لوگ موجود تھے اور ہیں۔ یہود و نصارہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنا اختلاف کرتے تھے کہ حد درجے کا اختلاف اور مکمل انکار کرتے اور اپنے آپ کو اتنا ٹھیک کہتے کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں، ہمارا نظام سچا ہے، ہمارا مذہب سچا، ہمارے خیالات ٹھیک ہیں، اس قسم کی گفتگو کرتے۔ اب سارے ایسے لوگ جو باطل نظریے والے شرک کرے اور منافقت کرے اور یہود و نصارہ بن کر زندگی گزارے اور اپنے آپ کو کامیاب کہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا جواب دیا، ان لوگوں کو بتا دو کہ بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ میرا نظریہ یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی رضا اور منشا کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق میں چل رہا ہوں کہ نہیں، ورنہ اپنے خیال کے مطابق بندہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اب ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ آج اگر تم اسلام پر ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اپنے آپ کو جتنی بار مرضی تم ٹھیک کہتے رہو تم غلط ہی ہو، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب اس لیے دنیا میں ایسے نظریات اور خیالات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ٹھیک کب ہوں گے؟ جب اللہ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ مسلمان ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو اسلام پر چلائے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنائے، باقی لوگ غلط ہیں۔ اسلام سے ہٹ کر جو لوگ کام کریں وہ بھی اپنے آپ کو جتنا مرضی ٹھیک کہیں غلطی ہے، ان کا زندگی کا یہ سارا نظریہ بیکار ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ میرا نظریہ، میرا عمل، میرا کردار اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے یا نہیں، اب اس کے مطابق بندہ پھر بات کرے، ورنہ خاموشی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جتنے اختلافات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب اللہ کا دین وہ قرآن کریم کی شکل میں آیا، اب اللہ کا دین حضور علیہ السلام لے کر آئے، اب اللہ رب العزت کا آخری دین۔ پہلے ایسے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو شریعت عطا فرمائی، دین تو سب کا ایک ہے، شریعت مختلف ہوتی رہی کہ یہ حکم الگ ہے، یہ الگ ہے، باقی اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اب اس میں اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا سبب اور اللہ کے نبی کی تابعداری کرنے کا حکم ہوتا۔ اب اسی طرح اب چونکہ آخری نبی آ گئے، امام الانبیاء والمرسلین آ گئے، آخری کتاب آ گئی، اب قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور نہ کتاب کی ضرورت نہ کسی اور نبی کی تابعداری کی ضرورت، اب کو صرف ماننا ضروری ہے، تابعداری اللہ کے رسول آخری نبی کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان لوگوں کے پاس یہ سارا علم تھا کہ اللہ رب العزت نے بتایا میرے آخری نبی آئیں گے، تو اب وہ پہچان بھی گئے، سارا پتہ بھی ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بغیم بینہم، یہ ان کی اپنی ایک شرارت ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ اب اس بغاوت کی وجہ سے اختلافات کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس علم تو آ چکا ہے، اب علم آیا تو مان بھی لینا چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، آج حکم سنا دیا گیا کہ جو بھی آج انکار کرے گا اللہ کی ایتوں کا، اب یہ آیات تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہی ہے، تو اب قرآنی آیات کا جو انکار کرے گا، انکار ہی ہے نا کہ اللہ کے نبی کو نہیں ماننا، اسلام کو نہیں ماننا اور باطل نظریات لے کر اپنے آپ کو ٹھیک کہنا ہے، پچھلی کوئی کتاب لے کر پڑھنی ہے اور اس کے مطابق یا اس کے خیالات جیسے بنے، اب اس کو اپنے آپ کو بندہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے بندے کا بڑا سخت ترین حساب ہونے والا ہے اور بڑا جلدی حساب ہونے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ لوگ آپ سے جتنا مرضی اختلاف کریں، آپ نے بار بار یہی کہنا ہے میں تو اسلام لایا، میں تو اسلام لایا، میں تو مسلمان۔ یہ جتنے مرضی اختلافات کریں، جتنے مرضی جھگڑے کریں، بس آپ نے یہ کہنا ہے میں نے تو چہرہ اللہ کے آگے جھکا لیا، میں نے تو اللہ کی بندگی کر لی، اللہ ہمارے اوپر راضی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی، پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں بھی اور اللہ میرے تابعدار بھی، وہ سب مسلمان، اللہ کے محبوب نبی اللہ رب العزت کی طرف سے دین اسلام لے کر آئے اور وہی اسلام خود بھی اپنایا اور اپنی امت کو بھی اسی اسلام پر چلایا۔ اس لیے اختلافات جتنے مرضی ہوں، بندہ اپنے آپ کو کہے میں تو اللہ کا فرما بردار، میں تو مسلمان، میں تو رب کو راضی کرنے کے لیے دین اسلام پہ چل رہا ہوں۔
اللہ رب العزت نے یہ سبق دے دیا، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان کتاب والوں کو بھی کہہ دو جو پہلی کتابوں والے لوگ ہیں اور ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو تو بڑے لائق ترین کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہل ہے، ان جاہلوں سے اور ان امیین سے ایسی بات کرو کہ بس تم اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں، بس یہ بات بتاؤ۔ تو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تو وہ اسلام قبول کرے تو پھر وہ ہدایت کے اوپر آ گئے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا دین پہنچا دیا۔ آج نہ ماننے والے خود مجرم جرم کا ارتکاب کریں گے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ تو آج ہم پکے سچے مسلمان بن کر زندگی گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی زندگی کا طریقہ بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہیں پسند کر کے دین عطا فرمایا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے، اس کو سارا پتہ ہے، اس کو اپنی فرما برداری دکھاؤ، اطاعت دکھاؤ، بندگی دکھاؤ، وہ راضی ہو جائے گا اور اسی کے اوپر بندے کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسلامی دینی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔